نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سلیم کے بارے میں، وہ اسباب جس سے دل منور ہوتے ہیں۔ پانچواں سبب درود شریف کی کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا۔ پانچواں چیز جس سے انسان کا دل دلتا ہے وہ ہے الصلاۃ علی النبی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ کیا مہربانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام پر 10 کا قانون لگتا ہے۔ قربان جائیں کہ اپنے محبوب سے آپ نے کتنی محبت کے اظہار فرمایا۔ جس نے اللہ کے محبوب پر درود بھیجا تو ثواب کا جو ریٹ جو اپنے کلام کے پڑھنے پر لگاتے ہیں، وہی ریٹ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے پر لگا دیا۔ یہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بلکہ مزید حدیث پاک میں آیا ہے، من صلی علی صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ 10 صلوات وخطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے ہم نے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے فائدے دیکھے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے، آپ کبھی کسی کام کے لیے جائیں، کام اٹک جائے، مشکل پیش آ گئی، حل نہیں ہوتی، ہر مشکل کے وقت میں آپ اگر اللہ کی طرف رجوع کر کھڑے ہوں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، چند لمحوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسانی میں بدل دیں گے۔ یہ ایسا ایک یعنی کہ عمل ہے، جہاں چاہو اسے استعمال کر لو۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس کو استعمال کر دیکھا، تھک جاتے ہیں، کبھی یہ کام اٹک گیا، کبھی یہ کام اٹک گیا، اٹکے رہے تو انسان دین کا کام کیسے کرے؟ یہ کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، تو اس یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ الجھنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو ان کا اہتمام ہو، درود شریف کا اہتمام ہو۔ ہر وقت ہم کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے والے بن جائیں، تو ہمارے دنیا کی بھی مصیبتیں اور آخرت کی بھی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔
تو سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سیاح ہیں، چلتے پھرتے ہیں، میری امت کا جو بندہ مجھ پر درود سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی خوب پڑھا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ منکر درود ہے۔ نہیں بھائی، ہمارا تو اسلاف ہم کو تو یہی درس دیتا رہتا ہے کہ درود کثرت کے ساتھ، قرآن پاک کے بعد درجہ درود کا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو اب زبان سے درود ہی پڑھو، درود کو خوب ورد رکھو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ پانچواں سبب جو دل کو منور کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ درود پاک کا پڑھنا اہتمام کے ساتھ، صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ تو کہیں، نہیں تو ہو سکے تو ایک دن میں 1000 مرتبہ پڑھ کے سویا کریں۔ ایسا ہم اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ چھٹا سبب تہجد کی نماز۔ چھٹا عمل جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں نیک بندوں کی نشانیاں یہ بیان کی گئی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے میں اور قیام میں رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، یہ ہیں بہترین لوگ۔ اور فرمایا 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی پابندی کیے بغیر کوئی بندہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ تہجد گزار ہو، ولی بننے کی شرط ہے کہ وہ بندہ پرہیزگار ہو۔ کوئی ایسا بندہ جو پرہیزگار نہ ہو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر ہماری گناہیں زیادہ ہوتی رہیں گی، ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ عمل جو تہجد کی ہے اس سے یہ ہم سے پھر نہیں ہو سکے گا، اس سے محرومی ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تہجد کی نماز سے محروم کر دیتے ہیں۔ سفیان ثوری سے مروی ہے میں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 5 مہینے قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا۔ ہم اگر چاہتے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ محروم کر دیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور وہ گناہ کیا تھا کہ ایک بندہ رو کے گناہوں سے رو رہا تھا، رو کے گناہوں سے معافی مانگ رہا تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 مہینے مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہم راتوں کو جاگنے کی لذت کو بھی محسوس کریں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ رات کے وقت گناہوں کی لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں ان سے زیادہ لذتیں اہل اللہ کو راتوں کے جاگنے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ واقع حقیقت دین کی لذتیں بہت میٹھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ محمد بن مقندر فرماتے ہیں
دنیا کی لذتوں میں سے 3 چیزیں باقی رہ گئی ہیں: قیام اللیل، لقاء الاخوان، صلاۃ فی الجماعت۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز، لقاء الاخوان، دیندار بھائیوں سے ملاقات کرنے، اور صلاۃ فی الجماعت، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ دنیا میں یہی 3 چیزوں کی لذتیں رہ گئی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جن میں لذت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک باقی رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کو نماز بجماعت میں لذت ملتی تھی، تہجد میں لذت ملتی تھی، اللہ کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں لذت ملتی تھی۔ ان 6 چیزوں کے اختیار کرنے سے اللہ تعالی دل کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ آپ ان اعمالوں کو زیادہ سے زیادہ کیجئے، اپنے اپنے مقامات پر ان کی پابندی کر کر اپنے دلوں کو منور کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے اور ہمارے دلوں میں اپنی یاد والی لذت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔